آپ کے اسی جنڈ کے ہی ایک ادنا سے اس شخص نے جا کے اس کو لتر مار کے وہاں سے اٹھایا تھا الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اٹک تیسرا یا چوتھا ضلع پورے پاکستان کے ضلعوں میں سے 144 ضلع ہیں پاکستان کے اے جے کے جی بی کو ملا کے، ان میں سے تیسرا یا چوتھے نمبر پہ ضلع ہے جو سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس کو پروڈیوس کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا اتنا بڑا زر مبادلہ ہمارے ضلع سے جا رہا ہے اور ہماری اس تحصیل کو پنجاب کا تھر پار کر بنا دیا گیا ہے۔ ہمارا کانی انجرا سے تراب سے بندہ بیچارہ جب ٹی ایچ کیو جنڈ پہنچتا ہے تو رستے میں بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو یہ خبر سننے کو ملتی ہے انو پنڈی گھن ونجو انجی ہوتا ہے تو اتو لگے ونجو، تو یہی آپ کو خبر ملے گی۔ ایک ٹی ایچ کیو اپ گریڈ نہیں کروایا جا سکا پچھلے 70 سالوں میں، یہ ریلیف نہیں ملا۔ دوسری چیز، آپ لوگوں کو آج تک ان تینوں تحصیلوں کو کوئی ایک یونیورسٹی یا میڈیکل کالج نہیں دیا گیا۔ ہماری بیٹیاں، میں پڑھاتا رہا ہوں پچھلے 4-5 سالوں میں، آپ میں سے کچھ جانتے ہوں گے، ادھر آپ کے علاقے میں میرے اس علاقے کے بچوں سے زیادہ میری بیٹیاں جو اس علاقے کی ہیں 1050 نمبر لینے کے بعد بھی کئی ایسی ہوتی ہیں جو بیچارے پنڈی نہیں جاتے، ان کے والدین کہتے ہیں ہاسٹل میں رہے گی تو کیسے رہے گی بیچاری، ان کا مستقبل ہم ضائع کر جاتے ہیں، اور ہاسٹل کے 25 ہزار ہر مہینے کے کون پے کرے گا؟ ان کا آنا جانا جو فیملی ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو کس طریقے سے گزارا کریں گی؟ ہم لوگ ان کو ضائع کر گئے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سڑک کا مطالبہ آئندہ بعد میں کرنا ہے۔ آپ کا بچہ جب اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے یا کرنل جنرل بن جاتا ہے نا تعلیم حاصل کر کے، تو سڑک آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے۔ تعلیم کا مطالبہ پہلے کرنا ہے ان لوگوں سے۔ اور دوسری چیز کہ کیا یہ ممکن ہے جو ہم لوگ اگر وعدہ کر رہے ہیں، میں وعدہ اس وقت کوئی نہیں آپ کے سامنے کرنے آیا، میں صرف ایک بات کیٹیگوریکلی یہ سمجھانے آیا ہوں کہ آپ کا بھائی جو آپ کے سامنے آپ کی ہی عمر کا لڑکا کھڑا ہے نا، آپ میں سے جو بھی سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ اس بندے نے جب پورے پاکستان میں فحاشی پھیلائی جا رہی تھی عورت مارچ کے نام پہ، تو 6 گھنٹے دھرنا دے کے عورت مارچ پہ اسلام آباد میں پابندی لگوائی تھی الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ کے اسی بھائی نے 27 دن ایک بندہ اسرائیل کا جھنڈا لگا کے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے ایکسیپٹ اسرائیل، اسے ایکسیپٹ کرو۔ کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اسے وہاں سے اٹھانے کے لیے کہ پتہ نہیں کس نے بٹھا دیا، ہم اٹھائیں گے تو پھر امریکہ آ جائے گا۔ آپ کے اسی جنڈ کے ہی ایک ادنا سے اس شخص نے جا کے اس کو لتر مار کے وہاں سے اٹھایا تھا الحمدللہ۔ اور تیسرا، میں کبھی اس چیز کا کریڈٹ پولیٹیکلی نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ہمارے عقائد کا معاملہ ہے، لیکن آپ کا جو شخص آپ کے ساتھ والے گاؤں کا، اگر وہ 2 مرتبہ سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپارا میں 2 مرتبہ دھرنے دے کے OIC کے اجلاس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کروائی 57 اسلامی ممالک میں، تو جو بندہ 57 اسلامی ممالک تک آواز پہنچوا سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ کی بات کرے اور اس کی بات مانی نہ جائے۔ ہم خوشحال گڑھ بھی بند کرنا جانتے ہیں اور ہم باقی کام بھی کرنا جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اس OGDC سے اس وقت 1.5 ارب روپیہ، 150 کروڑ روپیہ اس علاقے کا واپس جا چکا ہے جو اس علاقے پہ لگا ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ کیپیبل ہوتا نا، اس کا حق تھا وہ جا کے رولا ڈال کے اس کو 6-7 ارب کلیم کر سکتا تھا۔ یہ 600-700 کروڑ میرے ضلع پہ میری اس تحصیل پہ لگایا جائے۔ آپ یقین کریں، یہ بلڈنگ جو ہم لوگوں نے جنڈ میں ایک بنائی تھی 4-5 سال پہلے 18 کنال کے ایریا میں، وہ 3 کروڑ کا اس پہ خرچہ آیا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں جو 150 کروڑ روپیہ ہے، اس میں 50 اس طریقے کے کالجز اور یونیورسٹیز یا اس طرح کے ہاسپٹلز بن سکتے ہیں جس پورے ایریا پہ صرف پنجاب کالج جنڈ بنا ہوا ہے۔ آپ مان سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، وہ پیسہ واپس پھینک دیا گیا یا پہاڑ کے اس پار جا کے استعمال کیا گیا، اور ہمارا یہاں کے یہ ایک شخص نے وہاں پر بھیجا کہ مجھے پارٹی کا ٹکٹ مل جائے گا۔ انتہائی شرم کا مقام ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے کہ ہم لوگ اس سے پوچھ نہیں سکے۔ لہٰذا دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جس سٹیج پہ میں اس وقت پہنچ گیا تھا، پورے پاکستان میں ہمارا سیٹ اپ بن چکا تھا نوجوانوں کا سٹرونگ۔ میں آج PTI کے پاس جاتا تو عمران خان جس حلقے پہ میں ہاتھ رکھتا مجھے وننگ سیٹ پہ ٹکٹ دیتے تھے کہ یار ہمیں ایک ایسا فیس مل جاتا جو میڈیا پہ ہمیں ڈیفینڈ کرے، لیکن میں آج نون میں جاتا وہ ٹکٹ دے دیتے
آج پیپلز پارٹی میں جاتا وہ یہاں سے چھوڑ کے مجھے سندھ میں کراچی میں MNA کی سیٹ کا ٹکٹ دے دیتے, لیکن کیا ہوتا کہ مجھے بلاول جیسی مخلوق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑتا, جو میرا ضمیر, میں کہتا ہوں میں مر جاؤں اس طرح کام کرنے سے پہلے کہ میں موروثی سیاست کے پیچھے پڑوں. میں نے کہا بادشاہ کے گھر میں, بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کے بادشاہ بن کے رہ جائیں, کہ کم از کم ہمارے ضمیر کا سودا تو نہ ہونا. یہ خان صاحب کے پاس چلا جاتا, میں خان صاحب کی ذاتی طور پہ بھی عزت کرتا ہوں بہت زیادہ کہ اس نے کئی کام اچھے بھی کیے ہیں, لیکن مجھے بتائیں نا, اگر میں وہاں جاتا اور فواد چودھری مسجد وزیر خان کے باہر ناچ رہا ہوتا تو میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتا؟ ڈیفینڈ نہ کرتا, اس کے مخالف ہوتا تو آج مجھے کھڑے لائن لگا دیا جاتا. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک چھوٹا سا ایک پودا لگایا لیکن وہ تناور درخت ضرور بنے گا. اور میں ہمیشہ سے اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ تاریخ یہ ضرور کہتی ہے کہ اس وقت جنگ پتہ نہیں کون جیتا کون نہیں جیتا, لیکن تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امت کے ہر چوتھے بچے کا یا پانچویں بچے کا نام اگر رکھا گیا تو حسین رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا. تاریخ سرنگوں کرنے والے کو نہیں یاد رکھتی, ڈٹ کے کھڑے رہنے والے کو یاد رکھتی ہے ہمیشہ سے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اس وقت پاکستان کو, میں صرف علاقے کی بات نہیں کروں گا, یہ میری کمزرفی ہوگی کہ میں صرف یہاں تک محدود رہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ساڑی تحصیل جنڈ ہے, وہ نہیں ہے نا تو نہ یہ توڑا بسال ہے تو نہ ساڑا رنگلی ہے تو نہ ساڑا پنڈ سلطانی رہندا ہے پیچھے تو نہ نرڈا رہندا ہے. میری پہلی پریورٹی آپ کی سڑکوں سے زیادہ, بہت ضروری ہیں سڑکیں, آپ کی سڑکوں سے زیادہ آپ لوگوں کا میڈیکل کالج ہوگا, THQ ہوگا کہ یہاں پر, اور ایک ایسی یونیورسٹی اگر اس پہ بھی گورنمنٹ کہتی ہے فنڈ نہیں ہے تو پنڈی گیپ سے جنڈ کے درمیان یا جنڈ سے فتح جنگ کے درمیان آپ ایک یونیورسٹی بنا کے جو گورنمنٹ کالجز ہیں اس کو سب کیمپس بے شک بنا دیں کہ ہمارے بچوں کو ڈیرہ غازی خان نہ جانا پڑے یا وہ راول پنڈی نہ جانا پڑے. اور سرکاری یونیورسٹی بنے گی تو آٹومیٹکلی اس کی فیسیں کمپرومائز کی جا سکتی ہیں. تو اسی لیے یہ اصل چیز ہے جو آپ نے اپنے علاقے کو دینی ہے. آپ تعلیم دے دیں, آپ کا ایک دو ڈپٹی کمشنر اس علاقے کا بن جائے. آپ کو پتہ ہے ایک ڈپٹی کمشنر جب آتا ہے آپ کی تحصیل میں تو MPA کسی بھی تحصیل کا پھولوں کا گلدستہ لے کے اس کا استقبال کر رہا ہوتا ہے, اور ڈپٹی کمشنر بننے کے لیے کوئی کروڑوں روپے کا خرچہ نہیں کرنا پڑتا, صرف تعلیم چاہیے. اور ہمارے علاقے کی ہر گاؤں کی بیٹی, وڈ یو بلیو, 950 سے 1000 کے درمیان وہ نمبر لیتی ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ پچھلے 4 سالوں سے پنڈی ڈویژن کے 2200 کالجز میں سے دوسری اور تیسری پوزیشن تحصیل جنڈ کی بیٹیاں لے رہی ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو جو اتنے نمبر لے سکتے ہیں اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف اس کو ایک اچھی یونیورسٹی کی یہاں پہ ضرورت ہے. کیونکہ کئی لوگ اس طرح کہتے ہیں اسی دعائے خیر کی تھی بیٹھے ہیں جناب, ساڑھے بزرگ فوت ہوتے ہوئے کہہ کہ فلانے نال رہنا ہے, لیکن یہ نوجوان ہے, یہ پہلی بار ہوگا. پہلے بزرگ بچوں کو کہتے تھے, اب بچوں نے اپنے بزرگوں کو کنونس کرنا ہے کہ ہم نے اب جدی پشتی غلامی نہیں کرنی, ہم نے وہی انگریزوں کے وفاداروں کے آگے جو ہے نا وہ گھوڑے کتے نہیں نرانے, نہ ان کے ہوکے بھرنے. اب بات اس کی ہوگی, کمپیریزن کریں گے سارے امیدواروں میں کہ یار پاکستان کے لیے بہتر کون ہے, کس کا ماضی پاکستان کے لیے بہتر تھا, جو پاکستان کے لیے اس نظریے کے لیے کھڑا تھا, ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے. اور جب تک ایک عام آدمی کو آپ فرنٹ پہ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر نہ روئیں اس پہ کہ پاکستان برا ہو رہا ہے, حالات برے ہو رہے ہیں, اور جی ساری برادری تو مسئلہ ہے تاں اسی اتھے جا رہے ہیں, نہیں تو برادری دی جناب وہ عزت بیستی تو معاملہ تو انہوں پتہ ہے 70 سال تو اسی برادری نو جتان واسطے نا پاکستان نو ہرا سٹیا. سمجھ آئی اس گل پہ؟ تو اس باری پاکستان پہلے برادریاں بعد چن, کیونکہ پاکستان ہے تے اسیاں, تو پاکستان آخری چٹان ہے امت مسلمہ دی اس کفر دے نظام دے خلاف. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ جی. ہمارے علاقے کی بدنصیبی سمجھیں کہ اتنے بہترین پلیئر زاہد علی ہیں, اولمپکس میں ہمیں ہاکی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان کو, اور شرجیل ایک لڑکا ہے جنڈ کا جس کو آج تک ہمارے اپنے لوگ نہیں جانتے, وہ انڈر 18 میں نیشنل ہاکی کا پلیئر ہے, لیکن آج تک حلقے کے اعتبار سے کسی بھی الیکٹڈ بندے نے ان کو آ کے اپریشیٹ نہیں کیا. کہ اگلا ٹورنامنٹ جب بھی میرا بھائی وکاس کرائے گا, اس کشمیر کاز کو دوبارہ عوام میں زندہ رکھنے کے لیے وہ برہان وانی کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی. اگر کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے, زمین خریدنی پڑے گی, سرکاری زمین نہیں ہے, آپ ہر یونین کونسل میں جتنے بھی سرکاری سکول ہیں ان کے لانز ٹھیک ٹھاک کنالوں پہ مشتمل ہیں, آپ انہیں پبلک کے لیے اوپن کریں اور اسے رینوویٹ کر دیں.
عوام آپ سے کبھی لون کا مطالبہ ہی نہیں کرے گی. آپ کا خرچہ جہاں کروڑوں کا لگنا ہے وہاں لاکھوں کا لگے گا صرف. اسی طرح سر آپ کے ملک کے ذریعے جو پیسہ ہے, جو آپ ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ریاست کے پاس, تو نہ لگائیں. آپ اس کو اسی طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ کروڑوں کی زمین خریدیں گے, آپ سرکاری زمین آپ کے پاس پڑی ہوئی اس کو رینوویٹ کر دیں, اسے ایک اچھی پچ بنا کے دے دیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کا دل کرے کہ وہ جا کے کھیلے. ورنہ سارا دن موبائل میں گھسا رہے گا اور اپنا آپ تباہ کر چکا ہے وہ چیز. میرے لیے علاقہ ویسے بڑا قابل احترام ہے کہ میرے مرشدوں کے پیر بھائی ہیں بسال شریف والے, اور یہ آپ کے سلمان آباد تک کا بھی یہ سارے اس کی نسبت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو میں بڑی عقیدت کے ساتھ بسال آتا ہوں ہمیشہ.